السلام علیکم ناظرین کرام، میں عامل ناصر بختیار طلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ منفرد اور بہترین اور معلوماتی ویڈیوز اس لیے میں نے بنایا تاکہ آپ سمجھ سکو کہ عملیات کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، وظیفے کیسے پڑھے جاتے ہیں، عملیات کے ذریعے اپنے مشکلات، اپنے مسئلے و مسائل کیسے حل کیا جاتا ہے۔ مسئلے مسائل چاہے کالا جادو کی ہو، چاہے بندشوں کی ہو، جنات کی ہو، یا روزمرہ کی زندگی میں آپ کا کوئی بھی مشکل ہو، تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس میں کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جو عملیات سے وہ مسئلہ حل نہ ہو۔ پیارے دوستوں، اگر آپ طریقہ کار سے عملیات کرو گے، اگر آپ طریقہ کار سے ذکر و اذکار کرو گے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کامیاب و کامران ہی رہو گے۔ میں آج کل سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اکثر جب رات کو سرچ کرتا رہتا ہوں، جب دیکھتا رہتا ہوں، تو مجھے غصہ بھی زیادہ آتا ہے، مجھے ہنسی بھی زیادہ آتی ہے، اور خاص کر ان لوگوں پر جو ایسے چینلز کو فالو کرتے ہیں، جو ایسے پلیٹ فارم کو فالو کرتے ہیں جس میں نقصان کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستوں، لوگ آپ کو ایک رات میں جنات تسخیر کرنے کا وظیفہ بتا دیتے ہیں، لوگ آپ کو ایک رات میں جنات سے ملاقات اور جنات سے کام لینے کا عمل بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے پلیٹ فارم ہوتے ہیں جو تسخیر پری بتا دیتے ہیں، جو تسخیر حمزات بتا دیتے ہیں، جو تسخیر موکل بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگ ایک رات میں شادی کرانے کا وظیفہ بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگ طرح طرح کی ایسے تمنیل لگاتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں جس میں آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ میں کسی چینل کا خلاف نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کسی چینل کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہوں، اور نہ ہی میرا یہ کوشش ہے کہ میں اپنے چینل کا رینک بڑھاؤں۔ الحمدللہ میرا چینل ہی میرا نام ہے، میرا چینل ہی میرے لیے کافی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کی مدد کے لیے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آج یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے مسئلے و مسائل حل کرنے کا طریقہ جان سکو۔ یہ ایک رات والی، یہ ایک ہفتے والی، یہ ایک مہینے میں جو تسخیر ہوتی ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک رات میں اگر لوگ جنات کو تسخیر کرتے، ایک رات میں اگر پریوں کو تسخیر کرتے، پریوں کے انہوں نے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں، جنات کے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں، موکلین کے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں۔ ایک رات میں آپ یہ وظیفہ پڑھو گے تو فلاں موکل یا فلاں اوا یا فلاں جن اور پری حاضر ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اس کے ساتھ، یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ آپ پری کے ساتھ امبستری بھی کر سکتے ہو۔ پیارے دوستوں، یہ سب کچھ گمراہ کرنے کے لیے بنائے گئے۔ اگر یہ ایسا آسان ہوتا تو بڑے بڑے اللہ کے ولی، بڑے بڑے بزرگان، بڑے بڑے جو عامل اس دنیا میں گزرے ہیں، وہ ریاضتیں پھر کیوں کرتے تھے؟ کیوں وہ بیٹھتے تھے، چلے دیتے ہیں؟ پیارے دوستوں، آپ یقین جانو کہ کسی طرح کا کام لینا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر یہ آسان ہوتا جس طرح آپ ایک رات میں جنات کی تسخیر کرو گے، پھر تو دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا۔ کسی طرح کا ایسے ویڈیوز پر آپ لوگ بھروسہ مت کیجیے گا جس میں وہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، وہ آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ جب آپ ارادہ کرتے ہو ایسے عملیات کرنے کا تو طرح طرح کے سفلی عوان، سفلی شیاطین و جنات آ کر آپ پر مسلط ہو جاتے ہیں، جس کا نام پھر لوگ اسے رجت دیتے ہیں، حالانکہ رجت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستوں، وظیفے کا ہر وظیفہ جب آپ پڑھتے ہو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو تسخیر کرتے ہو اس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب آپ رزق و روزی کا تسخیر کرتے ہو اس کا بھی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو بھی عمل کرو گے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ طریقے سے عمل کیجیے گا، نیت و لال سے عمل مت کیجیے گا، اور یاد رکھیے گا جب تک آپ عمل جاری رکھو گے آپ کا عمل آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اکثر لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ کچھ دن کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں، اگر وہ کام نکل گیا یا وہ کام ہو گیا تو اس کے لیے وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ عملیات کا نام ہے جاری رکھنا۔
تو پیارے دوستوں، طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے جو آپ ارادہ کرو تو اس کے لیے پھر آپ نے رات کو وظیفہ پڑھنا ہے، جیسا کہ یہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ لوگوں نے ہر رات 120 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر رات آپ لوگوں نے 120 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ہر رات کو آپ جب اس کو جاری رکھو گے تو انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے کے اندر اس کی ایک نورانیت پیدا ہو جاتی ہے آپ کے سینے میں۔ ایک کام آپ کیسے نکالتے ہو یہ بھی ایک راز ہوتا ہے، موکل آپ کا کام کیسے نکالتا ہے وہ بھی ایک راز ہوتا ہے، موکل ایک آوان ایک خادم آپ کی طرف بھیج دیتا ہے، یہ بھی ایک راز ہے۔ جب آپ ذکر و اذکار میں بیٹھتے ہو، جب آپ اللہ کا نام لیتے ہو تو وہ جو خادم ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آپ کی طرف بھجوا دیے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جو سفلی عمل کرتے ہیں تو ابلیس کی طرف سے اس پر ایسے پہرے دار لگا دیتے ہیں جس سے وہ اپنا کام لیتے ہیں، جو جادو میں اس کو پھر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، اسی طرح جب آپ کوئی کام کرو گے تو اس کے لیے آپ لوگ 120 مرتبہ آپ لوگوں نے رزق و روزی کے لیے، فرض کریں آپ اگر رزق و روزی کے لیے پڑھتے ہو تو آپ نے ہر رات کو 120 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مار دینی ہے، اور 12 مقصد آپ لوگوں نے اپنا مقصد دہرانا ہے اور بار بار دہرانا ہے۔ جو نورانیت ہوتی ہے، جو موکل ہوتے ہیں، جو خادم ہوتے ہیں، اس سے آپ لوگوں نے بار بار اس کو ڈائریکشن دینی ہے، بار بار اس کو بتانا ہے کہ یہ عمل میں کس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہو تو یہ الگ بات ہے، اگر آپ اپنا مقصد نکالنے کے لیے پڑھتے ہو تو وہ پھر الگ بات ہے۔ تو جب آپ وظیفہ پڑھو اس کے بعد آپ نے بار بار اپنا مقصد دہرانا ہے، اس میں نہ کسی طرح کا رجت ہوگا نہ ہی کسی طرح کا نقصان ہوگا۔ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ 2 سے 3 مہینے کے بعد اس کا خادم، اس کے جو آوان ہوتے ہیں، اس کے جو موکل ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی آپ کے تسخیر میں آ جاتے ہیں، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی ڈر و خوف کے، بغیر کسی وہم اور لالچ کے۔ تو پیارے دوستوں، اس طرح کے عمل میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ جو اولیاء اللہ ہوتے تھے پہلے زمانے میں، جو بڑے بڑے موکل عاملین ہوتے تھے، وہ یہی راستہ اختیار کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ جنات کی تسخیر، ڈائریکٹ موکل کی تسخیر کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ تو جب آپ سورۃ اخلاص ہر رات 120 مرتبہ اپنے کام کے لیے پڑھو گے تو 12 دن کے اندر اس کام میں ہل جل پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سب سے پہلے 1% سے لے کے پھر آہستہ آہستہ بڑھتے وہ اوپر تک جا کے چلے جاتی ہیں۔ اور اگر آپ عملیات کرتے ہو، آپ عامل ہو، تو آپ کو پھر اس تعداد کو بڑھا دینی ہے۔ جو بھی آپ عمل کرتے ہو، آیت کرسی کا ہو، اسماء الحسنہ کا ہو، اللہ الصمد کا ہو، یا حی یا قیوم کا ہو، جو آپ ذکر کرتے ہو وہ پھر آپ نے ہائی تعداد میں رکھنی ہے۔ جب آپ نے اس کو پاورفل تعداد میں رکھنی ہے، اس کا یہ فائدہ پھر ہوگا، کیونکہ آپ جب عملیات کرتے ہو تو لوگ بھی ظاہر سی بات ہے آپ کی طرف آتے ہوں گے کہ آپ نے لوگوں کا خدمت بھی کرنا ہے اور لوگوں کا کام بھی کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر آپ کے پاس پاور اور انرجی جو ہوتی ہے، جو انرجی عملیات سے آپ حاصل کرتے ہو، وہ آپ کے پاس 10 گنا زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ جنات بھی آپ پہ اٹیک نہ کریں، شیاطین بھی آپ پہ اٹیک نہ کریں، اور عاملین بھی آپ پر اٹیک نہ کریں۔ اگر ایک عام بندہ ایک رات میں 120 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 6000 سے لے کے 7000 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ عملیات کرتے ہو تو پھر آپ نے اس کو ٹائم دے دینی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ نے ذکر و اذکار شروع کیا، آج آپ نے وظیفہ شروع کیا اور کل کو آپ بیٹھ جاؤ اور آپ کام کرو، آپ کے کام پرفیکٹ بھی ہو، 100% بھی ہو اور ہر شخص کا کام بھی ہوتا رہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ سٹیج وائز یہ کام چلتا رہتا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص سر درد کا علاج نہیں کر سکتا، وہ بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ نے سر درد سے اپنا مقصد شروع کر لینا ہے، پھر جاتے ہوئے کالا جادو، بڑے بڑے جو جنات، جو شیاطین لوگوں پہ مسلط ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا، اور بڑے بڑے اسٹیج کے جو کام ہوتے ہیں وہ آپ نے اسٹیج کے اعتبار سے کرنے ہیں، اس میں جلد بازی نہیں کرنی۔ عملیات میں جو سب سے بڑا جو لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، جو رجتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی سب سے اول اور آخر غلطی جو ہوتی ہے وہ جلد بازی ہوتی ہے۔ آپ نے جلد بازی کسی صورت اور کبھی بھی نہیں کرنی، آرام سے سکون سے آپ نے اپنا عمل جاری رکھنا ہے۔ آج کل جو لوگ ناکام ہوتے ہیں عملیات میں، وہ عمل کرتے نہیں۔ اور دوسری بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں، آپ لوگوں نے عملیات کے میدان میں ڈرنا نہیں۔
ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال کر پھر آپ لوگوں نے عملیات کے میدان میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خوف اور ڈر ہو تو آپ نے عملیات سے دور رہنا ہے۔ ہمارے دل میں ہم عملیات کرے یا نہ کرے، ہمارے دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ جنات کا ڈر یا موکلین کا ڈر یا شیاطین کا ڈر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے دوستوں، آپ کوشش کیجئے گا جب آپ عملیات کرو تو آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ وہ شخص جو خوف میں مبتلا ہو، جو ڈر اور وہم میں مبتلا ہو، وہ عملیات نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستوں، پرانے زمانے میں جو بڑے بڑے عاملین گزرے تھے، جو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں، جو مشاہدہ کیا ہو آپ لوگوں نے، وہ عملیات کو بچوں کا کھیل سمجھتے تھے، وہ عملیات کو بچوں کے کھیل کی طرح چلاتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی تھی، وہ ایک راز ہے، وہ راز جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اسی لیے تاکہ میرے بہن بھائی جو عملیات میں بار بار ناکام ہوتے ہیں، جو عملیات چلانے کا طریقہ نہیں جانتے، تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جس دن آپ عملیات کرنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے لیے حصار بنانی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کامل جو عامل ہوگا اس کا ساتھ چلنا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ جو ورد آپ لوگ کرو گے وہ آپ لوگوں نے 4 مہینے تک مسلسل دن رات پڑھنی ہے، مسلسل دن رات پڑھنی ہے۔ اس 4 مہینے میں A to Z جو نورانیت ہوتی ہے، جو موکلین ہوتے ہیں، جو آوان ہوتے ہیں، وہ آپ کے زیر کنٹرول آ جاتے ہیں۔ کسی شخص کا کام نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دیکھیں دوستوں، جب ہم کسی دفتر میں جاتے ہیں، کسی محکمے میں جاتے ہیں، کسی شخص کے پاس جاتے ہیں اپنا کام لینے کے لیے، تو 2 وجہ ہوں گے، یا تو اس شخص سے ہمارا اچھی طرح واسطہ ہوگا لین دین میں، یا ہم اسے ایسی جان پہچان ہماری ہوگی کہ وہ ہمارا کام نکال سکے، ورنہ ہر شخص آج کل کوئی کام نکال کے نہیں دیتا۔ تو موکلین جب آپ کی طرف آتے ہیں، جو خادم آپ کی طرف آتے ہیں، آپ نے ذکر و اذکار میں اس کے ساتھ اتنی جان پہچان رکھنی ہے کہ وہ آپ کے قابو میں رہے۔ عملیات ایک الگ دنیا ہے۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے گا کہ عملیات ایک الگ دنیا ہے، ایک خیالی دنیا ہے۔ آپ نے اس کو بسانا ہے، آپ نے اس میں چلنا ہے، آپ نے اس میں سیکھنا سکھانا ہے اور اس میں مشاہدات کرنے ہیں۔ جب آپ 4 مہینے آپ بیٹھو گے، اس کے بعد نظر کھلنے کی بھی چانسز ہوتی ہے، جو باطنی نظر کھل جائے، خادم کے بیٹھنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ تو پیارے دوستوں، اس کے بعد آپ ہر کام طریقہ کار سے کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جب آپ عملیات میں بالکل میدان میں اتر چکو تو آپ نے پھر ساتھ کا بھی پورے طریقہ کار سے ساتھ کو سیکھنا ہے کہ میں نے کس عمل کو کس ساتھ میں کرنا ہے، کس عمل کو کس ساتھ میں نہیں کرنا، تاکہ میں بھی بچ سکوں اور دوسروں کو بھی حجت نہ ہو۔ اسی طرح آپ لوگوں نے عنصر کا بھی خیال رکھنا ہے کہ عنصر ہوتا کیا ہے، کسی شخص کا عنصر کیسے نکالا جاتا ہے، کسی شخص کے عنصر کے نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے، عملیات میں عنصر کا کیا رول ہوتا ہے اور عملیات میں اعداد کا کیا رول ہوتا ہے، عملیات میں موکل و آوان کا کیا رول ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے سب کچھ سیکھنا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ ان سب کا ارادہ کرو اور ان سب میں آپ کا پوری طرح جانکاری آپ کو ملے تو پیارے دوستوں، عملیات آپ کے لیے بھی بچوں کا کھیل ہوگا۔ عملیات کوئی ایسا کام نہیں جو آپ نہیں کر سکو، عملیات کوئی ایسا کام نہیں جو ہر شخص نہ کر سکے۔ پکا اور مضبوط ارادہ چاہیے۔ جس دن آپ نے پکا اور مضبوط ارادہ کیا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ عامل بن سکتے ہو۔ جو سب سے بڑی مین جو بات ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں، آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ اپنا صحبت اختیار کرنا ہے، علماء حضرات کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کے طرف کسی ولی اللہ کا زیارت ہو تو آپ نے زیارت کی طرف بار بار جانا ہے، دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، آپ نے دعائیں کثرت سے مانگنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے عملیات میں درود شریف کا اہتمام کیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں، گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر عامل آپ کے شہر میں کوئی اور نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے جو سب سے بڑے ولی ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑے پیر و مرشد ہے، جو ہمارے سب سے بہترین رہنما ہے، وہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیارے دوستوں، درود شریف
میں ہر ویڈیو میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، تو انشاءاللہ مجھے اس کے فائدے معلوم ہیں۔ اسی طرح درود شریف عملیات کے میدان میں آپ کو وہاں پہنچا دے گا جو بڑے سے بڑے عامل بھی پہنچا نہیں سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مختصر اور چھوٹا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ۔ کامنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو، اگر برا بھی لگا ہو تو آپ لوگ کامنٹ کیجیے گا اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ پیارے دوستوں، خصوصاً اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہر وقت مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خاص کر وہ بہن بھائی جو لا علاج ہے، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔